احبار 20واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مہلک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے، اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مہلک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مہلک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے، سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں، تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ ان کا گناہ انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو، تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے، اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے، تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کرے، اس کے بدن کو بے پردہ کرے، تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا،
सो उन दोनों का गुनाह उन्हीं के सर लगेगा। और अगर कोई अपनी चच्ची या ताई से सोहबत करे तो उसने अपने चचा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सर लगेगा, वो लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूँ तुमको उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसीलिए मुझे उनसे नफरत हो गई। पर मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस हो गए, और मैं तुमको वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है तुम्हारी मिल्कियत होने के लिए दूंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। सो तुम पाक और नापाक चौपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना, और तुम किसी जानवर या परिंदे या जमीन पर के रेंगने वाले जानदार से जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहरा कर अलग किया है अपने आप को मकरूह ना बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदामंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो तो वो जरूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन ही की गर्दन पर होगा।